اسلام کا دائرہ۔ پاکستان میں ایک جامعہ کے ہاسٹل میں گھس کر دروازے توڑتے ہوئے مشتعل غنڈوں نے مشعل خان کو اس کے کمرے میں جا لیا۔ اسی ٹوٹے دروازے سے لکڑیاں علیحدہ کر کے اس پر برساتے رہے۔ اس کے جسم میں گولیاں داغ دی گئیں۔ وہ اس بیچ میں کب اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، مگر امن کے مذہب کے ٹھیکیدار اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مشعل کے کمرے کی داہنی دیوار پر اللہ سب سے بڑا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں تحریر ہے، مگر وحشت پرستوں میں سے کسی کو کلمہ طیبہ دکھائی نہ دیا، نہ ہی اس کے کچھ فاصلے پر دیوار ہی پر لگی کارل مارکس کی ایک تصویر جس نے شاید ایسے ہی مناظر کی نشاندہی صدیوں پہلے کر دی تھی، اور کمرے میں سامنے دیوار پر ایک طرف نواب اکبر بگٹی کی تصویر جو خود ایسے ہی ایک شب خون میں مارا گیا۔ مارکس اور بگٹی شاید یہ سب کچھ دیکھتے ہی رہ گئے ہوں گے، شاید چیخے بھی ہوں، شاید ان لٹ بردار اور ہتھیار بردار نوجوانوں کو اس طرح اخلاق، تہذیب، سماجی ضابطوں، پختون روایات سب کچھ توڑتا دیکھ کر آنسوؤں سے انسانیت کا سبق بھی دیتے رہ گئے ہوں، مگر مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ وہ خاموش نہیں رہے ہوں گے۔ پھر مشعل کے آخری سانسیں لیتے بدن کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر لایا جاتا ہے، اس پر ٹھوکروں، مکوں، لکڑیوں اور ہر میسر شے کی بارش کی جاتی ہے، اور اس دوران اس کی روح جسم چھوڑ چکی ہے، مگر ابھی یہ ہجوم اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ابھی اس ہجوم کی شدت ایمانی کو چین نہیں آیا۔ مشعل خان کو اس عمارت کی تیسری منزل سے کسی بوری کی طرح گھسیٹتے، اس کی ناش سے رستے لہو سے سیڑھیاں رنگتے اس عمارت کے باہری حصے میں لا پھینکا جاتا ہے۔ ایک ہجوم ہمیشہ کی طرح دائرہ بناتا ہے، اور چند خون خار درندے مردہ جسم پر بھی اپنی درندگی اور بربریت کا اظہار کر کے یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط اور مستحکم ہے۔ دائرہ وار لوگ ویڈیوز بناتے ہیں یا اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ان تمام افراد کو یہ یقین ہے کہ ان کا خدا اس منظر سے اس وقت بے انتہا خوش ہو رہا ہوگا۔ پھر یہ ویڈیو کسی ٹی وی یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چلتی رہے کہ کس طرح ایک انسان کو بے رحمی سے قتل کیا جا رہا ہے اور اس کی ناش کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ لوگ دائرہ بنا کر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور دائرہ احباب میں یہ ویڈیو بانٹ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں ہائے کتنا ظلم ہو گیا، اتنا برا سلوک تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ایسے میں شدت پسندوں کے کچھ غول برآمد ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں اسکرین شاٹس بھی ہیں، باقاعدہ ڈیزائن کی ہوئی تصویری پوسٹ بھی اور تند و تیز جملے بھی۔ ان سخت گیروں کا کہنا ہے خبردار، کسی نے قتل کی مذمت کی، یہ دیکھو اس پوسٹ میں توہین مذہب ہوئی، اس پوسٹ میں توہین رسالت ہو گئی، یہاں اسلام سخت خطرے میں پڑا، یہاں اسلام کی سالمیت پر بنائی، جو ہوا درست ہوا۔ اگر کسی نے افسوس کا اظہار کیا، مذمت کی، تو وہ بھی اس کا ساتھی ہوگا اور وہ بھی گستاخ ہوگا، خبردار کوئی نہ بولے، ہم تمہیں دائرے سے نکال دیں گے۔ سب یقین کر لیتے ہیں اور کسی میں کوئی سوال کرنے کی جرت نہیں، سب سہمے ہوئے لوگ ہیں، سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی دائرہ اسلام کا دائرہ ہے۔ پھر خاموشی چھا جاتی ہے، ہر جانب مکمل خاموشی۔ میڈیا منہ میں انگلیاں داب کر یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید اسے اس واقعے کا بے انتہا دکھ ہوا ہے، اس لیے وہ انگشت بدن نہ ہے۔ پھر واقعہ ایک روز پرانا ہو جاتا ہے تو عالم دین دھیرے دھیرے اپنے حجروں سے باہر نکلتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی یہ ایک دن پہلے شور سا کیوں تھا؟ معلوم چلتا ہے کہ آپ ہی کی تربیت کام کر گئی ہے، بلکہ آپ کے سکھائے ہوئے بچے خود آپ سے ایک ہاتھ آگے بڑھ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے دین کی خدمت۔ مولوی صاحب حیران ہو کے کہتے ہیں اچھا، مگر یاد آیا یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ ٹی وی والے بھی گزشتہ ایک دن سے یہی سننے کی خواہش مند میں ادھر ادھر فون گھماتے رہتے ہیں، پچھلے ایک دن سے تمام عالموں کو فون کرنے کی کوشش میں تھے لیکن اٹھاتا کوئی نہیں تھا۔ اب فوراً انہیں اپنے پروگرام میں لیا جاتا ہے۔ کوئی تو ملا جس کے مطابق یہ بربریت شریعت کے خلاف تھی۔ مولوی صاحب بولنا شروع کرتے ہیں اور لوگ دائرہ بنا لیتے ہیں۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ مشعل خان شہید ہیں، کسی بھی شخص پر توہین رسالت کا الزام عائد کر کے اسے اس طرح ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔
ایسا کوئی واقعہ ہو بھی تو ریاست کا کام ہے جانچ کرنا. کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو اس طرح قتل کر دے. اس واقعہ میں ملوث تمام افراد کو بھی توہین رسالت کے قانون کے تحت ہی سزائے موت دے دی جانا چاہیے. پھر مولوی صاحب کو اچانک دائرے کا خیال آتا ہے. تو کہہ دیتے ہیں کہ مگر واقعات کی روک تھام کے لیے عدلیہ کا نظام مضبوط کیا جائے تاکہ لوگ سڑکوں پر انصاف نہ کریں. مولوی صاحب اپنے بیان میں یہ نہیں بتاتے یا بتانا بھول جاتے ہیں کہ کن ملوث افراد کو سزا دی جائے. وہ جو لاٹھیاں برسا رہے تھے یا وہ جو دائرہ وار دیکھ رہے تھے. اس سے پہلے بھی ہم نے دائرے بنا کر بہت سے واقعات دیکھے ہیں اور پھر ان واقعات کے بعد انہیں غیر شرعی قرار دینے کے بیانات بھی دائرہ بنا کر سنے ہیں. مگر نہ یہ واقعات ہمیں، نہ یہ بیانات اور نہ ہمارے دائرے. ہمارے ہاں اب تک بس دو طرح کے مسلمان ہیں: شدت پسند مسلمان اور اعتدال پسند مسلمان. شدت پسند مسلمان اپنا نظریہ جبرن لوگوں پر ٹھونستے ہیں. کسی شخص کے منہ سے ایسی کوئی بات نکل آئے جو انہیں ناگوار گزرے تو یہ اسے ایسے ہی الزامات عائد کر کے دائرے کے بیچ میں قتل کر دیتے ہیں. دوسرے اعتدال پسند ہیں جو سب کچھ دائرہ بنا کر اپنے سامنے ہوتا دیکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً نعرہ بلند کرتے رہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے. ان کے سامنے اسلام کا نام استعمال کر کے امن کا خون اور انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے اور وہ خاموش رہتے ہیں یا شدت پسندوں کی ہلکی پھلکی سی مذمت کر دیتے ہیں. جیسے کوئی کسی بچے کو کسی شرارت پر دانے گال پر ہلکی سی چپت رسید کر کے کہتا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے. یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہوتی ہے. بات سادہ ہے. شدت پسند وہ ہیں جو دائرے کے اندر انسانوں کا قتل کرتے ہیں اور اعتدال پسند وہ ہیں جو دائرہ بنا کر یہ قتل دیکھتے ہیں. ہمیں شدت پسندوں کے خاتمے کے لیے اعتدال پسندوں کی نہیں بلکہ تیسری صورت بنانا ہوگی. دائرہ توڑ کر شدت پسندوں کا ہاتھ روکنا ہوگا، ورنہ اس کے بعد اگلی باری آپ یا آپ ہی کے کسی پیارے کی ہوگی. اس وقت دائرہ توڑنے پر آپ کی بھی کوئی نہیں سنے گا. آج شدت پسندی کے اس دائرے کو توڑ کر اسلام کا اصل دائرہ دیکھنے کی کوشش کیجیے.